الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 1 کو پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1 کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے قواعد اور مخارج جو ہیں ان پر بات کریں گے۔ سبق نمبر 1 کے قواعد پڑھنے کے بعد ہم سبق نمبر 1 کو شروع کریں گے۔ سبق نمبر 1 کے قواعد جس طرح سبق نمبر 1 کے قواعد ہیں، اسی طرح سبق نمبر 2 کے اور 3 کے مکمل اس مدنی قاعدے کے اندر 22 اسباق ہیں اور سب کے الگ الگ قواعد ہیں، مطلب کہ رولز ہیں۔ ہم ان قواعدوں کے مطابق ہر ایک لیسن کو پڑھیں گے۔ کسی بھی لیسن کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اس کے قواعد معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم ان کے قواعدوں کو اس کے اصولوں کو جانتے ہوئے اس کے مطابق ہم جب لیسن کو پڑھیں تو نہ صرف غلطی سے بچیں بلکہ بہتر اور احسن انداز کے اندر پڑھتے ہوئے دوسروں کو پڑھانے والے بھی بنیں۔ تو ہمیں ان قواعدوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو، اور قرآن پاک ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا پڑھنے میں، کیونکہ ایک چیز کو ویسے ہی پڑھنا، بس سن کے اس کو یاد کر لینا یا پڑھ لینا، لیکن ایک ایسی چیز جس کے بارے میں آپ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، اس کو جان لیتے ہیں، اس کے بعد جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو چکی ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ نہ صرف اس کو پڑھتے ہیں بلکہ کسی کو آسانی کے ساتھ پڑھا بھی سکتے ہیں اگر وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے تو۔ اسی طرح سے انشاءاللہ ہم سبق نمبر 1 کو شروع کرنے سے پہلے اس کے قواعد پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1 جو ہے سب سے پہلے اس کا نام دیکھیں گے۔ اس کا نام ہے حروف مفردات۔ حروف مفردات بھی کہہ سکتے ہیں، مفردات بھی کہہ سکتے ہیں۔ حروف مفردات مطلب جیسا کہ یہ ایک لکھا ہوا ہے الف، اس کو ہم مفرد کہیں گے، یعنی کہ ایک حرف۔ اگر یہ زیادہ موجود ہیں یہاں پر، یعنی کہ 29 موجود ہیں سب ملا کر، تو ان کو مفردات یعنی کہ جمع میں لے آئیں گے، حروف مفردات۔ تو سب سے پہلا سوال ہم کو یہ کیا گیا ہے کہ حروف مفردات یعنی حروف تہجی کتنے ہیں؟ سب سے پہلا جو سوال ہے اس کو ہم سمجھیں گے کہ حروف مفردات ہوتے کیا ہیں، حروف تہجی کسے کہتے ہیں، اور یہ 29 کیسے ہیں۔ یہ الف سے لے کر یہ پہلی لائن، دوسری، تیسری اور یہ سب حروف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 29 حروف ہیں، ان کی تعداد 29 ہے۔ ان کو ہم حروف مفردات بھی کہتے ہیں اور حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں لائن نمبر 2 کی طرف۔ وہ ہم کو کہتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی کہ بے، تے، سے، ہے، خے، توئے، زوئے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، سا، حا، خو، تو، ظو پڑھیں۔ میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ یہ جو ہے بے، تے، سے، خے، خے، توئے، زوئے ایسا آپ نے سنا ہوگا، شاید پڑھتے بھی رہے ہوں یا بھی پڑھتے ہوں۔ تو یہ جو ہے بے، تے، سے، خے، خے، توئے، زوئے، یہ عربی لہجہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ والا لہجہ نہیں ہے جس کے مطابق قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے عربی لہجے کے اندر، عربی لہجے کے مطابق قرآن پاک کو اگر پڑھیں گے تو وہ بے، تے نہیں بلکہ با، تا، سا ایسے ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ہم کو بتایا گیا کہ آپ حروف مفردات کو، یعنی کہ ان 29 حروفوں کو، حروف تہجی جو ہیں ان کو آپ نہیں پڑھیں گے، ان کو آپ عربی لہجے میں پڑھیں گے، اور جو ہے اردو تلفظ میں آپ نہیں پڑھیں گے، اس سے پرہیز کریں گے۔